وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا، اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے، لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنی ہوگی۔ اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں، حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں، جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو تمیم۔ یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے۔ یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا۔ سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا۔ اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن میں 500 جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زوردار تھے۔ اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو، اور وہ ہوئی۔ حضرت عمر نے 2 چھاؤنیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ، کوفہ اور بصرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی، اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران اور خراسان وغیرہ کی طرف، تو اب مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، فاصلہ تھا، تو چھاؤنیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے، یہاں فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا۔ حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ